2023 تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کو پاکستان چھوڑنے کے لیے. تو 1 نومبر سے جو لوگ یہاں موجود پائے جائیں گے غیر قانونی طور پر غیر ملکی، ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن چلنے اور پھر ان کی ریپیٹریشن ہونی ہے، اس کے لیے 40 کروڑ روپے پنجاب کی نگرانی اور مختص کیے ہیں. اس کے علاوہ جو پارٹ 4 مہینے میں 2 ہے اس پریس کانفرنس کا، وہ ریلیٹڈ ہے جو چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ آج پہلے چیف منسٹر کی، پھر ان کی کابینہ کی، پھر سیکرٹریز کابینہ اور چیف الیکشن کمشنر کی جو ٹیم تھی، ان کے صوبائی جو کمشنرز تھے، ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں. اور الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے یہ میٹنگ تھی، بڑی اہم میٹنگ تھی، جس میں اتفاق کیا گیا کہ الیکشنز جو ہیں وہ مقررہ وقت پر ہوں گے. اور الیکشن کمیشن نے اور حکومت پنجاب نے منصفانہ غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. اور پنجاب میں 50,000 سے زائد پولنگ سٹیشنز بنائے جا رہے ہیں. 7,000 پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا جہاں پر ایکسٹرا سیکیورٹی ہوگی. اس کے علاوہ ان 50,000 پولنگ سٹیشنز پر 2,60,000 سے زائد پولیس والے تعینات کیے جائیں گے، اور آرمی اور رینجرز کے بھی 1,45,000 سے زائد اہلکار اپنا یہاں ڈیوٹی دیں گے. اس کے علاوہ کچھ الیکشن کمیشن نے اپنے کچھ ان کے سٹاف شارٹیج کے حوالے سے کچھ ڈیمانڈز تھیں. تو پنجاب کے چیف سیکرٹری جو ہیں زاہد اختر زمان صاحب نے انہیں یقین دلوایا کہ وہ فوری طور پر ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کر رہے ہیں کہ جن بھی ڈویژنز میں سٹاف کی کمی ہے ان کی ڈیٹیل دے دی جائے تو وہ سٹاف ارینج کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی ٹریننگ شروع ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ حکومت پنجاب اور الیکشن کمیشن کے مابین الیکشن کروانے کے لیے کوارڈینیشن کے لیے ایک فوکل پرسن کی تعیناتی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. اور یہ بھی الیکشن کمشنر نے یہ کہا تھا کہ چونکہ الیکشن آبزرورز جب آتے ہیں تو ان کے سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے جائیں گے. ان کو ایکسٹرا سیکیورٹی الیکشن آبزرورز کو، جو انٹرنیشنل الیکشن آبزرورز ہوتے ہیں، وہ ایکسٹرا سیکیورٹی ان کو دی جائے گی. الیکشن کے لیے 2023 کے لیے پنجاب میں 141 قومی اسمبلی کے اور 297 پنجاب اسمبلی کے حلقے ہوں گے. اور چیف منسٹر پنجاب سید محسن نقوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کو بتایا کہ الیکشن 2023 کے انعقاد کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور الیکشن کمیشن کی ہدایات کی روشنی میں تمام تر اقدامات کیے جائیں گے. جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو بھی ریڈریس کیا جائے گا. اس کے علاوہ کابینہ کے اراکین سے ملاقات کے دوران الیکشن کمشنر کے ساتھ ان کے صوبائی الیکشن کمشنر بھی موجود تھے راجہ صاحب کے، اور انہوں نے پنجاب کی نگران حکومت کی اب تک کی کارکردگی پر اظہار اطمینان کیا. اور انہوں نے کہا کہ جو نگران حکومت کی جانب سے عوامی فلاح و بہبود کے لیے ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے وہ مکمل طور پر سیٹسفائیڈ ہیں. انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی نگران حکومت کی، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب کی نگران حکومت کی کارکردگی اتنی اچھی ہے، یہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا، کہ باقی 3 صوبائی حکومتیں بھی اب اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور جو محسن نقوی حکومت ہے اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں. اس کے بعد وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی جانب سے جو تعاون فراہم کیا گیا ہے حکومت پنجاب کو اب تک، اس پر ان کا شکریہ ادا کیا، اور یقین دلوایا کہ وہ پنجاب میں فیئر فری الیکشن کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات کریں گے.
تو یہ اب تک کا ہے. اس کے بعد آپ کوشچنز کرنا چاہیں. سر یہ بتائیے گا پہلے کے بجٹ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ یہ جو بجٹ ہے 355 آگے آ ارب جائیے. روپے ہے. اس میں کتنی ترقیاتی اور پھر دوسرا آپ نے اس میں کتنے نئے ترقیاتی منصوبات شامل کیے ہیں یہ بتائیے گا. اور پھر دوسرا آپ نے اب تک کتنی معلومات آ چکی ہیں کہ کتنے ایسے افغانی یا کوئی دیگر ممالک جو یہاں پر مقیم ہے جن کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی اعداد و شمار ہے. تیسری آپ نے بات کی الیکشن کمیشن. یار ایک ایک کوشچن کریں نا, 3 کریں گے پھر جواب نہیں. تیسرا سوال دے دیجیے. آپ نے تیسری بات کی مقررہ وقت پر انتخابات ہوں گے منصفانہ اور شفافانہ اچھے انداز سے شفاف طریقے سے. مجھے یہ بتائیے کہ مقررہ بتائیے شفافانہ اچھے انداز سے شفاف طریقے سے. مجھے یہ بتائیے کہ مقررہ تاریخ کون سی انہوں نے اجلاس میں بتائی ہے, کس کی طرف اشارہ کیا ہے, اور منصفانہ اگر کوئی پارٹی کوئی الزام لگاتی ہے کہ وہ ون سائڈڈ آپ کر رہے ہیں تو اس میں کس طرح منصفانہ طریقے سے آپ ان کو کلیئر کریں. پہلے سوال کا جواب نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی, لیکن ظاہر ہے کہ جو ٹائم پیریڈ ہے جنوری کے اندر امکان اس بات کا ہے, لیکن ڈیٹ کے حوالے سے آج انہوں نے کوئی بات نہیں کی. وہ جب کریں گے تو ظاہر ہے پورے پاکستان کے لیے ایک ڈیٹ انہوں نے دینی ہے, تو یہ اس پہ انہوں نے کوئی اس حوالے سے بات نہیں کی. دوسرا, اب غیر قانونی افراد کے حوالے سے میں 2 پریس کانفرنس کر چکا ہوں جو پاکستان میں مقیم ہیں. ان کی جو سکیننگ ہوئی ہے, میپنگ ہوئی ہے, اس میں 14 لاکھ افراد جو تھے وہ آئے تھے. اس میں سے جو غیر قانونی ڈاکومنٹس کے بغیر ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 1,64,074 ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ ان لوگوں کو 1 نومبر سے کیمپوں میں شفٹ کیا جائے گا. 36 ڈویژنز میں 36 کیمپس بنائے جا رہے ہیں. اس کے بعد انہیں بارڈر سے کراس کروا دیا جائے گا. تو جو آپ کا پہلا سوال تھا اس حوالے سے جو ہمارے سیکرٹری فنانس ہیں پنجاب کے مجاہد شیر دل صاحب, وہ آپ کو جواب دیتے ہیں. جی, تو اگلے 4 ماہ کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ 351 ارب کا ہے. اس میں 33 ارب ہیں فورن فنڈڈ پروجیکٹس. جی, تو 33 ارب ہیں فورن فنڈڈ پروجیکٹس اور باقی 317 ارب جو ہے وہ سارا کا سارا آن گوئنگ اسکیمس میں ہے. اس میں نیو اسکیم کوئی نہیں ہے اس والے اے ڈی پی میں. جی میر صاحب یہ کلیئر کیجیے گا کہ الیکشن کمیشن سے جو ملاقات ہوئی ہے چیف منسٹر پنجاب کی, اس وقت سابق حکمران جماعت جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے ریگنگ کے اور لیول پلینگ فیلڈ کے. اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی چیف منسٹر نے یا الیکشن کمیشن نے کوئی ایسی بات زیر بحث آئی وہاں پر؟ دیکھیں, چیف الیکشن کمشنر نے سبھی صوبائی حکومتوں کے ساتھ ملنا ہے, وفاقی حکومت کے ساتھ ملنا ہے. اور میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا ان میٹنگز میں, ملاقاتوں میں, بریفنگز میں یہ چیف الیکشن کمشنر نے بھی اور حکومت پنجاب نے, وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے پنجاب میں پھر فری الیکشن کروانے کے عزم کا اعادہ کیا. سر یہ بتائیے کہ لاہور سمو کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا, سب سے زیادہ آلودگی یہیں ہوئی ہے. سمو کے حوالے سے کیا بجٹ میں کیا رکھا جا رہا ہے, خاص طور پر جو لاہور کے اندر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی شدید بری حالت ہے, مین پولوشن تو اس کی وجہ سے ہے. آج کی کابینہ کے اجلاس کا آخری جو ایجنڈا آئٹم تھا وہ اسموک پہ تھا, اور اس حوالے سے آپ کو جو انوائرمنٹ کے ہمارے منسٹر ہیں بلال افضل یہ بریف کرتے ہیں. امیر صاحب, لاہور کا جو اے کیو آئی ہے وہ ریڈ کے اندر جا چکا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو باہر خود محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ سانس کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے, جس کے لیے ڈاکٹر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں جو بتائیں گے کہ ہم لوگ کیا کچھ کریں تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو جو ہے اسموگ سے بچا سکتے ہیں. اسموگ زیادہ پچھلے 2 دنوں میں ہونے کی ریزن یہ ہے کہ پہلے ہماری ہوا چل رہی تھی ویسٹ ٹو ایسٹ. اب ایسٹ ٹو ویسٹ چلنے کی وجہ سے جو امرتسر ایریا کے اندر جتنی بھی برننگ ہو رہی ہے انڈین سائڈ آف دا بارڈر کے اوپر, وہ سارا افیکٹ جو ہے وہ لاہور کے اوپر آ رہا ہے. ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو لکھیں گے کہ اپنے ڈپلومیٹک چینلز یوز کرتے ہوئے انڈیا کو لکھیں کہ اپنی سائڈ کے اوپر یہ چیز کنٹرول کریں, کیونکہ نہ صرف ہمارا شہر بلکہ ان کے اپنے شہر بھی جو ہے وہ ورسٹ 10 کے اندر آتے ہیں. سیکنڈلی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم لوگوں نے امپلیمنٹ کرنی ہے ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ, کنسٹرکشن سائٹ سے ریلیٹڈ وہ کریں. وینسڈے کو چھٹی نہیں ہوگی, اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ہم لوگ
पीक तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेंसडे को इस वीक की बात हो रही है जी परसों छुट्टी नहीं होगी क्योंकि परसों हवाएं नहीं चल रही, तो जो स्मॉग लाहौर के ऊपर बनेगी वो वेंसडे के दिन उधर ही खड़ी रहेगी। इसलिए हम हर पीर को मिलके ये फैसला करेंगे कि वेदर वेंसडे को छुट्टी होनी है कि नहीं होनी। यानी बारिश का इम्कान नहीं है, हवा चलनी नहीं है इस वीक में, तो अगर हम वेडनेसडे की छुट्टी करते भी हैं तो उससे स्मोक में कमी नहीं आएगी, इसलिए छुट्टी नहीं की जा रही। क्या गवर्नर की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोट एक्ट जो है उसको कैंसिल कर दिया गया है या सूबाई कबीना दोबारा उसे पेश करने का इरादा है? देखें, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो एक कागज़ों की हद तक है। उस पर पिछले 4 साल में किसी किस्म की कोई प्रैक्टिकली कोई काम किया ही नहीं गया था, ना कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ना उसका कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, ना कोई उस हवाले से सिस्टम इवॉल्व किया गया है। इसलिए इवेंचुअली जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला मामला है उसकी तरफ तो इलेक्शन में मुझे नहीं नज़र आता कि कोई इस हवाले से कोई सिलसिला बनेगा। सर ये बताइएगा कि अब पीपल्स पार्टी भी निगरान हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रही है कि हमें भी हल्कों में जो है मसाइल हैं। डॉक्टर जावेद अकरम अभी एक जगह से आ रहे हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, साथ इनके जमाल नासिर साहब। ये बस मैं तो इस एक छोटी सी बात इन्होंने करनी है, फिर मैं ये जो ना इस वक्त जो सबसे अहम इस वक्त इशू है ये तो पॉलिटिकल और इन चीज़ों को ये डील करेंगे कि ये जो स्मॉग के हवाले से है ना, इसमें हमने 2-4 और भी इकदाम किए, जैसे आपको बिलाल साहब ने बताया। एक तो ये किया है कि हमने जो पेट्रोल है ना, पंपों को भी अब हम एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल जो यूज़ हो रहा है ना वो इतना ख़राब है कि जब वो गाड़ियाँ जब उसमें इस्तेमाल होता है तो उसकी वजह से स्मॉग बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो उस पर भी एक काम हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो असल बात है, हम एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें कम से कम, क्योंकि अब ये इसकी वजह से बहुत सारी एलर्जी की बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ, राइनाइटिस वगैरह और बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। तो हमने एक कैंपेन ये शुरू करने जा रहे हैं, जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम कम से कम लोगों को ये एजुकेट कर रहे हैं कि मास्क दोबारा से पहनना शुरू करें। उसका एक फ़ायदा ये होगा कि मास्क से, जैसे कोरोना में, हालांकि वो तो बहुत खौफनाक बीमारी थी ना, लेकिन इसमें यह है कि कम से कम ये जो एलर्जी की सिचुएशन है इससे बचा जाए। और फिर सर मेरे जावेद अकरम साहब बैठे, हमने तमाम हस्पतालों के अंदर जो इसकी एलर्जी की दवाइयाँ, ख़ास तौर पे अस्थमा से रिलेटेड दवाइयाँ, उनका भी इंतज़ाम कर दिया है ताकि अद्वियात की कमी ना हो लाहौर के अंदर कम से कम, क्योंकि लाहौर में ये सबसे बड़ी कॉमन है। तो जहाँ तक सेहत के हवाले से ताल्लुक़ है, इंशाल्लाह हम पूरा तैयार हैं और कोई इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने जहाँ ऐसी कंप्लेन नहीं आएगी कि दवाइयों की शॉर्टेज हो गई है या मरीज़ों को इग्नोरेंस की गई है। बस ये मैं पैगाम देना चाहता था, बाकी पैगाम तो ये। और ये डॉक्टर जावेद अकरम एक बात कर लें, उसके बाद आपके सवाल दोबारा शुरू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। देखें, हेल्थ के बारे में मैं ये सिर्फ थोड़ा सा बता दूं कि 208 बिलियन रखा गया है और इस वक्त जो हमारे स्पेशलाइज्ड हेल्थ के तकरीबन हम 36 हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग कर रहे हैं, मेजर रीवैम्पिंग। एवरेज उनके किसी पे 2 अरब लग रहा है, किसी पे 3 अरब लग रहा है और टोटल जो हॉस्पिटल्स हम रीवैम्प कर रहे हैं वो 100 है। और इसमें पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हम पंजाब में भी कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह बन जाएगा और उम्मीद है हम अपने टेन्योर में ही वो बना के जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिन पे बिल्डिंग्स की नहीं ज़रूरत थी, लेकिन मरीज़ तो उधर जाता है इलाज के लिए, उसको इलाज की बेहतरी की ज़रूरत थी। जैसे प्राइमरी PCI शुरू हुआ, वो बहुत बड़ी चीज़ है। रेफरेंस सिस्टम हमने बहुत हद तक एनफोर्स कर दिया और इसी तरह हमने अभी जो स्कूल स्क्रीनिंग है प्रोग्राम के, वहाँ पे भी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि वहाँ पे भी थैलेसीमिया वगैरह की बीमारियों के खिलाफ किया जाए। जहाँ तक स्मॉग का तल्लक है, ज़ाहिर है स्मॉग की इंटेंसिटी पिछले साल से दफ़ा कम रही, जो भी मैयर्स किए गए ग्राफ क्लियरली शो करता है। लेकिन मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो व्हीकलर एमिशन से है और दूसरी ये जो स्टबल बर्निंग से है और उसकी वजह से ये ख़तरनाक भी हो सकती है, इस लिहाज से कि एक्सीडेंट्स का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। मेरी गुजारिश यही होगी कि हमारे साथ बेयर करें, हम पूरी कोशिश कर रही है आपकी हुकूमत कि कम से कम नुकसान हो, लेकिन ड्राइविंग ना कम से कम करें। मोटरवे पे जाना भी है तो दोपहर को जाएं, रात को नहीं निकलें, सुबह नहीं निकलें और गाड़ी आहिस्ता चला लें तो वो बेहतर होगा। हमें आपकी जान बहुत अजीज़ है, आपकी सेहत बहुत अजीज़ है
اور یہ اگر آپ کریں گے اور جیسے ہم نے یہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار آنکھیں دھوتے رہیں, چہرہ دھوتے رہیں اور ماسک کا دوبارہ استعمال کر لیں, کیونکہ صرف اس کے لیے نہیں, ابھی کووڈ کے بھی کیسز میں تقریباً دیکھ رہا ہوں, تو اس لیے ایک چھوٹی سی انٹروینشن ہے جس سے بہت ساری جانیں بچ سکتی ہیں. اور ہماری یہی کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہمارے دور میں یہ ساری ری ویمپنگ کمپلیٹ ہو جائے, تاکہ ایک عام مریض جو میو ہاسپٹل میں جاتا ہے یا بی جی خان میں جاتا ہے یا بہاولپور میں ہمارے بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل میں جاتا ہے, اس کا ایکسپیرینس بہتر ہو جائے, اس کو لگے کہ اس کے لیے کچھ انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ان ہاسپٹلس پہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, اور یہ جہاں سے بھی ہم کٹ کاسٹ کر رہے ہیں مریضوں کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. ان کا آپ کا سوال تھا. میرے والا میرے نال ریلیٹڈ ہے. ڈاکٹر صاحب ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہم بہت زیادہ پیسے لگا رہے ہیں, اربوں روپے لگا رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن وہاں جو عملہ ہے وہ بعض کا کام نہیں کرتا, غائب ہوتا, ان کا بھی آپ نے کوئی میکینزم بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ اور ایک اس کے بعد میری سب سے سوال ہے کہ افغانیوں کو کل کے بعد آپ کوئی قانونی کارروائی کریں گے یا صرف ان کو پاکستان چھوڑنے پر؟ اس میں دیکھیں شیخ صاحب, ایک مسلم شیخ صاحب کے جواب دے دوں, یہ بالکل انہوں نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جو ایٹیٹیوڈ ہے ڈاکٹر کا, نرس کا, پیرامیڈیکل کا, اس کو کوئی پیسے نہیں چاہیے, کوئی ریویمپنگ نہیں چاہیے. دیکھیں ہم ان کو بیہیویئرل سائنسز ایک سبجیکٹ کے بارے میں انڈر گریجویٹ کریکولم کا حصہ بنا دیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین کتاب جو کسی انسان کے لیے ہو سکتی ہے وہ قرآن پاک ہے. ہم نے قرآن پاک کی اردو اور انگلش ٹرانسلیشن ان کے نصاب کا حصہ بنا دیا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ نے خود اس کے آتھر ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں قرآن کی وہ صورتیں جو ڈاکٹروں سے ریلیٹڈ ہیں وہ آ جائیں. انشاءاللہ یہ صورتیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی, اور پھر میں اپنے تمام ہیلتھ کیئر پرووائڈرز, بے شک وہ اوور ورکڈ ہیں جس طرح بھی ہیں, لیکن مریض ہمارے لیے ٹاپ پرائورٹی ہے. وہ کسی کا باپ ہے, کسی کا بیٹا ہے, اس لیے وہ ہمارے لیے ٹاپ پرائورٹی ہے. قاسم صاحب, جو ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی بھی کرنے لگ گئی ہے, کیا ان کا یہ مطالبہ درست ہے یا نہیں درست, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جب بھی الیکشنز آتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت الزامات لگاتی ہے, اور الیکشن کمیشن پہ بھی لگتے ہیں. پچھلے الیکشن میں خان صاحب کی جماعت الزامات لگا رہی تھی, اب اس مرتبہ نواز شریف کی جماعت, اب خان صاحب کی جماعت, اب جو پیپلز پارٹی, تو اس میں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تمام جماعتوں کے لیے ہے, اور الزامات لگتے رہتے ہیں. باقی جب الیکشن ہوگا انٹرنیشنل آبزرورز یہاں پہ موجود ہوں گے, اگر اس میں کوئی خرابی نظر آئے گی تو آپ کے سامنے آ جائے گی. پنجاب کا مطلب ہے خواتین کی کوئی نمائندگی نظر نہیں آ رہی. دوسری بات یہ کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو الیکشن کمیشن میں عدالت میں پیش کرنے میں حکومت نے یہ موقف پیش کیا کہ سیکورٹی پرابلم ہے. کیا آپ یہ جو انٹرنیشنل آبزرور آئیں گے کیا انہیں سیکورٹی فراہم کر دی جائے گی؟ جب ایک شخص کو تو سیکورٹی مانگی نہیں پڑی تو سارے لوگوں کو کیسے سیکورٹی فراہم کریں گے؟ آپ کا سوال وفاقی حکومت سے ریلیٹڈ ہے, اس کا پنجاب سے کوئی تعلق نہیں. افغانی مشینوں کے پاکستان میں کاروبار بھی ہیں, تو کیا اتنا آسان ہوگا یہ آپریشن کہ آپ 13-14 لاکھ غیر ملکی مشینوں کو ملک سے نکال دیں اور وہ پھر دوبارہ چور رستوں سے پاکستان میں نہ گھسے جہاں سے وہ پہلے گھسے تھے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس آپریشن میں پولیس کے ساتھ پاک فوج بھی شریک ہوگی؟ دیکھیں جو نگران حکومتیں ہیں نا, بہت سارے ایسے کام کر رہی ہیں جو پولیٹیکل حکومت نہیں کر سکتی. تو یہ ایسا ایک پیریڈ ہے جس میں کہ مشکل فیصلے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اب یہ درست بات ہے, پہلی مرتبہ یہ سوچا گیا ہے اور یہ نیشنل انٹرسٹ میں سوچا گیا ہے کہ پاکستان کے ریسورسز جو ہیں, پاکستان کے گندم, آٹا, چینی, چاول, یہاں شارٹیج ہوتی ہے. یہاں ہمارے جو افغان ہیں یہ موسٹلی جب آئے تھے حالات ان کے خراب تھے, اب ان کو 20-30 سال ہو گئے ہیں, واپس نہیں جا رہے. پھر یہاں سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں جو سمگلنگ ہوتی ہے اس سے ہمارے یہاں پہ آٹا, چینی, چاول, دالوں کی شارٹیج پیدا ہوتی ہے. ادھر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, ادھر وہ سستی بکری ہوتی ہیں.
تو یہ سارے ایشوز پھر پاکستان میں ٹیررزم سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان میں بھی آپ کو میں مسلسل بتا رہا ہوں کہ 14 سوئسائڈ بامبرز اس سال جو ہیں پاکستان میں انہوں نے خود کو ایکسپلوڈ کیا. تو یہ مشکل فیصلہ تھا, کیا ہے, پوری کوشش ہوگی کہ ایمیکیبلی ہو. ظاہر ہے اس میں مشکلات آئیں گی, لیکن یہ طے ہو چکا ہے کہ 1 نومبر سے ایسے لوگوں کو ڈیٹین کر کے کیمپس میں رکھا جائے گا اور وہاں سے پھر ان کو ریپیٹریٹ کیا جائے گا. وہاں سے پھر ان کو ریپیٹریٹ کیا جائے گا. سب سے اہم ایشو کہتا ہی ہے, آیا ہم جان سکتے ہیں کہ بجٹ میں کیا گیا تھا, اس پر ان کا تمام یہ آپ کو سیکرٹری فنانس اس سوال کا جواب دیں گے. جی مجاہد صاحب. نہیں ملتا, سیٹ باہر نکالنا ہے. سیٹ باہر کر. بجٹ کی یوٹیلائزیشن کی پرسنٹیج کیا رہی ہے؟ سیٹ باہر کر. بجٹ کی یوٹیلائزیشن کی پرسنٹیج کیا رہی ہے؟ بجٹ ایلوکیشن جو ہے جو نئے ترقیاتی جو 50 ارب روپے بڑی اماؤنٹ ہے, کون سی پنجاب میں جنرل سبسڈی اس وقت کوئی نہیں ہے, اور اگر کوئی سبسڈی ریجیم چل رہی ہے تو وہ ٹارگیٹ سبسڈی نہیں چل رہی ہے. ان 4 مہینوں میں ہم نے سوشل پروٹیکشن انیشیٹوز کے لیے 50 بلین کی ایلوکیشن رکھی ہے 4 مہینوں میں, اور وہ ساری ایلوکیشن اس لیے رکھی ہے کہ ہم ٹارگیٹ سبسڈی پروگرامس کو آگے لے کے چلیں. جو آپ کا سوال تھا وہ بیسکلی ریلیٹ کرتا ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ سے. ADB کو PND بورڈ دیکھتا ہے. سو 351 بلین تو ہم نے PND کو بتا دیا کہ یہ آپ کی ایلوکیشن ہے, اس کے اندر اسکیموں کی ڈسٹریبیوشن وہ PND کرتا ہے, فائنانس نہیں کرتا. آپ کا کیا تھا سر؟ بلاک ایلوکیشن جو پہلے 4 مہینے کتنے رہتے ہیں اور اس کو کس کاموں میں استعمال کیا ہے؟ بجٹ کی جو یوٹیلائزیشن پرسنٹیج کتنی رہی ہے؟ جی, پہلے 4 مہینوں میں ADB کا سائز تھا 325 بلین. اس 325 بلین میں سے 27 بلین تھا فورن پروجیکٹس کا اور 298 بلین تھا کور ADB کا. ان 4 مہینوں کے اینڈ میں اس کی ایکچوئل یوٹیلائزیشن جو ہے وہ 131 ارب ہوئی ہے. اگلے کا 351 میں سے 33 فورن پروجیکٹس کا ہے اور 317 کور ADB کا ہے. اور یہ ساری آن گوئنگ اسکیمز کے لیے, یا وہ اسکیم جیسے کہ گجرانوالا ایکسپریس وے آپ کو پتہ ہے بن رہی ہے, لاہور کا SL3 بن رہا ہے, جو اسکیمز انڈکٹ ہوئی ہیں پچھلے 4 مہینے میں یا 5 مہینے میں, اس میں اس کے علاوہ کوئی نئی اسکیم نہیں ہے. فردر اس میں بلاک ایلوکیشنز ان ADB وہ آپ کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ بتا سکتا ہے, وہ فائنانس نہیں بتا سکتا. بس نہ کر دیں. امرتسر سے آ گیا لاہور میں, تو کیمپ ابھی تک ہسپتالوں میں نہیں لگے, اس کی کیا وجہ, اور کمپین کیوں نہیں ہسپتالوں میں شروع ہو سکتی, کیونکہ اب تو آ گئی ہے فوق. بہت شکریہ قاسم صاحب. بالکل ہاسپٹلز میں ہائی الرٹ ہے اسموک کے لحاظ سے, اور جو موٹر وے کے ارد گرد ہاسپٹلز آتے ہیں ان میں بھی ہائی الرٹ ہے, اور تمام ادویات کو اسٹاک کر لیا گیا ہے, اینٹی بایوٹکس کو, آئی کی ہر چیز کو. یہ دکھائیے گا. آپ کو بتائیں لاہور میں نگراں وزیر اطلاعات عامر میر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پنجاب کے بجٹ کی منظوری دی گئی ہے, جس میں ترقیاتی بجٹ کے لیے 351 ارب روپے کی منظوری دی گئی ہے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.